ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم وہی ڈسکس کریں گے جو پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے، اور پوری دنیا اس کو دو باتیں ڈسکس کر رہی ہے۔ ایک وہ کردار جو پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ادا کیا ہے، اور دوسرا 10 اپریل کو اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں جو امن کی دشمن ہیں، وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کو کیسے ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ ان ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد مہدی صاحب، جناب امداد سمرو صاحب اور جناب احمد ولید صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں بین الاقوامی امور کے جو ماہر ہیں جناب محمد مہدی صاحب ان سے۔ مہدی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے ایک ایسے وقت میں ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جس سے جو دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور کل حالات کچھ یوں تھے کہ ہر بندہ مایوس تھا کہ اب تو بہت بڑی کوئی جنگ ہوا چاہتی ہے اور بڑی تباہی لوگ جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک سے ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل کی طرف سے جو انیشیٹو لیے گئے تھے اس پر بڑی پازیٹیو رسپانس آیا اور ایک دم سے سارا کچھ بدل گیا۔ آپ اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ بھی شیئر کیجیے، اور جو آپ کا تجزیہ وہ ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا، کل بھی جب آپ سے بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی کہ کوئی مایوسی کی بات تھی۔ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ دونوں پارٹیاں جو تھیں وہ چاہتی تھیں کہ ون ون سچویشن ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی رستہ نکالنے کی جو تھی نا وہ بات کی جا رہی تھی، اور اس کا رستہ جو ہے وہ دونوں کے لیے یہ قابل قبول تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ دونوں کو مخاطب کر کے اور یہ کہیں کہ یہ جنگ جو ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جو ہی وزیر اعظم پاکستان نے وہ ٹویٹ کی، اس کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر جو تھی وہ ساری، تو آپ یہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ پاکستان نے بہت محنت کی ہوئی تھی، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوستوں نے بھی اس پہ محنت کی ہوئی تھی، اور بہت قریب لے آئے ہیں منیمم کامن ایجنڈے کو۔ دونوں ملک جو چاہتے ہیں بیٹھ کر بات کرنا، اس کو بہت نزدیک لے آئے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ محنت ہوئی، وزیر اعظم صاحب بھی اور عاصم منیر صاحب، اور بہت بڑی ٹیم ہے جس پر نام کیا لیا جائے تو یہ ڈار صاحب کا نام لینا تو بنتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے تو غیر معمولی محنت کری ہے نا، تو ان کی تو بات بالکل چھوڑ دیں۔ ایرانی امبیسڈر کی آپ بات اگر کریں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پچھلے چند دنوں سے، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان فورن آفس میں وہ ہوتے ہیں، تو ہر وقت وہیں پر موجود تھے۔ اسی طرح جو امریکن یہاں پہ چارلز ڈی افیئر ہیں، وہ بہت ہی شارٹ وزٹ پہ واشنگٹن گئیں، واپس آئیں، جس تیزی کے ساتھ کام، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نام لے سکتے ہیں جو پاکستانی واشنگٹن کے اندر بیٹھے ہوئے، انہوں نے جو کام کیا اور جس تیزی کے ساتھ کام کیا اور چیزوں کو، تو بہت ساری چیزیں، لیکن فائنلی ریزلٹ یہ ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ایک دفعہ جنگ کو اس نے رکوا دیا ہے۔ اب آج کے اگر پوری دنیا کے آپ کسی بھی اخبار کو دیکھیں، 170 ممالک کے یا کسی نیوز چینل کو دیکھیں، تو جو ملک شاید پاکستان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں بھی رکھتے، آج بھی وہاں بھی جو ہیڈ لائن ہے وہ پاکستان، تو بنیادی طور پہ شہباز شریف یا عاصم منیر صاحب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ پاکستان نمایاں ہوا ہے، پاکستان کا پتہ چلا ہے۔ اور جو ہم جیسے لوگ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں بڑی جان ہے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جی نہیں آپ پاکستانی کی حیثیت سے، اب پتہ چل گیا ہوگا لوگوں کو، اور یہ کوئی آج نہیں ہوا ہے۔ چین جو تھا وہ سلامتی کونسل کا مستقل ممبر نہیں تھا، پھر وہ چین جو تھا اسی سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنا۔ تو پاکستان کی ایک لمبی ہسٹری ہے جو پاکستان اس قسم کے کام کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اب اگلا سوال جو ہے کہ 10 اپریل کو وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ ابھی فی الحال جو ہے ولید صاحب، آج مجھے صبح کال آئی، ایک جو لنڈن سے کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک دفعہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں، اور آج جو ہمارے ہمسائے ہیں جو کہ ظاہر ہے انڈینز تھے، وہ کہتے ہیں وہ آج ہمیں ملے ضرور ہیں جیسے روز ملتے ہیں، لیکن آج ان کے چہروں کے اوپر کافی عجیب سی فیلنگ تھی۔ تو یہ جو پاکستانی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کا کانفیڈنس بھی بہت بڑا ہے اس سے۔ بالکل، ایک سال میں 2 ایسے لمحات پاکستانیوں کو ملے ہیں جو اوورسیز ہیں خاص طور پر، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پہچان بڑھ گئی ہے، ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کسی ایونٹ میں ہم جاتے تھے تو وہاں پہ ہمیں کوئی اس طرح سے منہ نہیں لگاتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، لیکن جو پچھلے سال ہوا اور اب جو ہوا اس کے بعد جو 10 مئی کو جو ہوا اور پھر جو اب ہو رہا ہے، تو اس میں اوبیسلی سارا فخر سے بلند ہوتا ہے۔ وہ پاکستانی جو ہیں مایوس تھے کافی عرصے سے، آپ دیکھا ہوگا آپ نے، جب بھی وہ آتے تھے تو شکوے شکایات پاکستان کے ساتھ، وہاں بھی وہ
مطلب کھل کے بات نہیں کرتے تھے کہ پاکستان میں مسائل ایسے چل رہے تھے. تو اب جو مومنٹس آئے ہیں ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی یعنی کہ بات ہے پاکستانیوں کے لیے. ایک جو ایسا لمحہ ہے وہ بہت کم ایسے لمحات ملے ہیں پاکستانیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور جو لمحہ تھا یہ بڑا سارا, اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ تو جو امبیسڈر بیٹھے ہیں ایران کے پاکستان میں, انہوں نے اشارتاً کچھ کہا تھا کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, تو لیکن یہ کہ کلیئر نہیں تھا. لیکن وہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی جس کے بعد انہوں نے کہا جی تہذیب ختم کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ, بڑی سیریس تھریٹ تھا. پوری دنیا پریشان ہو گئی تھی. ایران سے کچھ میڈیا نے رپورٹ کیا وہاں پہ کہ رات کو لوگ سو نہیں سکے. رات کو وہ شاپنگ مالز پہ شاپنگ کر رہے تھے, کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کر رہے تھے کہ پتہ نہیں امریکہ نے کیا بم پھینکنے ہیں, کیا کرنا ہے, ان کی تنصیبات جو ہیں, پاور پلانٹس جو ہیں, وہ بریجز جو ہیں تباہ کرنے ہیں. تو کل صبح پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر ایک دم سے رات کو امید جو ہے پیدا ہوئی پاکستان سے. یعنی کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امید جو ہے وہ انہیں ملی پاکستان کی طرف سے کہ کچھ ہونے جا رہا پازیٹیو, جس کے بعد ماحول جو ہے وہ چینج ہو گیا ایران کے اندر. وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں جو کورسپونڈنٹس الجزیرہ کے یا دوسرے TRT کے, انہوں نے یہ سارا بیان کیا کہ وہاں کا ماحول تھا کیا رات کو اور دن میں تبدیل کیسے ہوا. تو سب یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا. پاکستان کی طرف سب کی نظریں لگیں اور صبح لوگوں نے اٹھ کے جب دیکھا کہ جو لوگ سوئے تھے اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ اب رات کو پتہ نہیں امریکہ نے ایران کو تباہ کرنا ہے کیا کرنا ہے, لیکن صبح جب اٹھے تو ہر طرف پاکستان کا نام تھا کہ پاکستان نے یہ جنگ جو ہے اوائڈ کر دی. پاکستان کی کوششیں جو ہیں ہر کوئی سراہ رہا ہے. انڈیا میں obviously مایوس ہیں وہ لوگ, لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑا. ہاں ان کو تو جو وہ مایوس. اچھا سر, ان کی جو مایوسی ہے اس پر بھی بات کریں گے. امداد سومرو صاحب, اس وقت ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ آج جب کیبنٹ کے اجلاس میں گئے تو پوری کیبنٹ نے کھڑے ہو کر ان کو تالیاں بجا کے ان کو ویلکم کیا, اور پوری دنیا میں پاکستان کا اسی طرح سے لوگ جو ہے اب استقبال کر رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کا جو رول ہے اس میں میں چاہتا ہوں ایک تو اس پر آپ تھوڑی سی بات کر دیں, اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو بڑے ہی مایوس ہوئے ہیں ان کے حالات کتنے پتلے ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے مایوس لوگوں کو تو چھوڑ دینا چاہیے, ان کا کیا ذکر کرنا. لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے اور پاکستانی پوری ٹیم اور ظاہر پاکستان کا فارن آفس, فیلڈ مارشل آصم منیر, اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جو انتھک قسم کی محنت کی ہے اور اس کے نتیجے میں کل رات جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے معجزے سے کم نہیں ہے. مہدی صاحب کہہ رہے ہیں, جو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے, لیکن وہ اس جنگ کے بعد جو صورتحال ہماری بن گئی تھی, ہم صرف اپنا اس جنگ میں انوالو نہیں ہو رہے تھے, یعنی امن کی کوششوں کے لیے انوالو نہیں ہو رہے تھے, بلکہ ہمارے معاشرتی طور پر ہمارے اوپر برے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے. ہماری قیادت نے اس کو کنٹرول کیا, وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی ٹیم نے. پھر معاشی طور پر ہمارے اوپر جو اس کے اثرات آئے وہ بھی شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے اوپر آئے. اچھا, دنیا میں بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ظاہر ہے, ہاں بالکل, لیکن کیونکہ ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہیں تو ہمیں زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے, تو ہمارے اوپر کافی سارے, لیکن اس سب کے باوجود عمل کے لیے کوششیں کرنا, یعنی اپنے گھر کے اندر کے جو بحران تھے ان کو بھی دیکھنا, ساتھ ساتھ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوششیں کرنا, اور پاکستان کی شناخت جو چند برس پہلے تک ہمارا دشمن ہمیں دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروانے کی کوششیں کرتا تھا, الزام لگاتا تھا, آج پوری دنیا, کیا یورپ, کیا امریکہ, کیا OIC, کیا چائنا, پوری دنیا جو ہے وہ آج پاکستان کو دنیا میں قیام امن کے لیے بڑا کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر دیکھ رہے ہیں. یہ شناخت کا جو فرق جو ہے ہمارا, وہ اس نے ہمیں ایک تو دنیا میں ایک نئی شناخت دی ہے. اور اس کے علاوہ بٹ صاحب جو نہ صرف کوششیں ہوئی ہیں, بلکہ ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ آبنہ ہرمز سے جو جہاز رانی شروع ہو گئی ہے, جی یونان کا اور ایک لائبیریا کے, وہاں پر تیل بردار جہاز وہاں سے چل پڑے ہوئے, نکل پڑے ہوئے ہیں. ایک ملک ہے جو اس سارے ملک کو سبوتاژ کر رہا ہے, آگے چل کے اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں گے تو اس پر بات کریں گے. لیکن اب جو ریسنٹلی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, تھوڑی دیر پہلے پیٹ ہیگس کی پریس کانفرنس تھی, وہ اس بات کی جو ہے وہ غمازی کر رہے تھے, اشارہ تھے واضح طور پر کہ یہ صرف 2 ہفتوں کی یا 15 دن کی جنگ بندی نہیں ہے, یہ امن عمل کے لیے زیادہ تر چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہیں. اس کی ڈیٹیلز
یا اس کی جزیات یا اس پر پریکٹیکلی عمل کرنے اس پہ مزید بات کریں گے. ابھی ہمیں جو ہے نذیر حسین سابق سفیر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ساری دنیا پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب زخمی ہونے کے باوجود وہ مسلسل کوششیں کرتے رہے اور ان کی کوششیں بہرحال جو ہے اب وہ بارآور ہو گئی ہیں. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ تو صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں, ہمارے خطے کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی بہت ہی اچھی کاوش تھی, اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھا نکلا. یہ خطہ ورنہ جا رہا تھا ایک بہت ہی بڑے کرائسس کی طرف. کانفلکٹ تو یہاں ہے ہی ہے پچھلے 50 سالوں سے ایران اور اسرائیل کا, لیکن جو گلف کوآپریشن کونسل کے ملک تھے وہ بھی کسی وجہ سے گھسیٹے جا رہے تھے اس کانفلکٹ کے اندر. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیڈرشپ کی, اور ہم سب مل کے ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور دنیا بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. کوئی میرے خیال میں دنیا میں 8 کروڑ لوگ ہیں, کم از کم 5 کروڑ لوگ تو یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو کچھ کیا اور دیانتداری سے کیا اور سب ہیومینٹی کے لیے کیا. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. سر میرے خیال میں یہ بتائیے گا, آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ سفیر بھی رہے ہیں, بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف مسلسل جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا, انہوں نے لابیز بھی ہائر کی ہوئی ہیں, امریکہ کے اندر کی ہوئی ہیں اور دیگر ممالک میں کی ہوئی ہیں, مسلسل وہ کوشش کرتے رہے. انڈین جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس جنگ کے شروع ہونے سے صرف ایک دن پہلے اسرائیل گئے اور وہاں پر جا کے ان کے ساتھ اپنا ایک بڑا تعلق شو کر کے آئے, اور جو ساری ان کی کوششیں تھی اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں اس میں وہ کامیاب ہو گیا ہے. سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 مئی کو جو ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے اس کے بعد سے دنیا نے ہماری بات کو سیریس لینا شروع کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان جب سے وجود میں آیا اس وقت سے ہندوستان کی یہ کوشش رہی, اور ہندوستان کے ساتھ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے ان کی کوشش رہی کہ پاکستان اٹھ نہ پائے, جسے کہتے ہیں آسان زبان میں. آپ نے صحیح کہا, مئی کا جو ایپیسوڈ تھا اس سے یہ ظاہر ہوا, ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر اپنے دفاع کی کیپیسٹی بھی ہے, اور پاکستان کے اندر اس چیز کی کریج بھی ہے اور اعتماد بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے. اور اس سے جو اپریسیشن ملی دنیا میں, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور دنیا نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ پاکستان کے پاس صرف اپنا دفاعی انتظام نہیں ہے, ان کے پاس ایک ملٹری ڈپلومیسی کی بھی کیپیسٹی ہے. تو یہ ملٹری ڈپلومیسی تھی, اور اب اس کے ساتھ ہماری جو لیڈرشپ ہے, سول لیڈرشپ, وہ بھی شامل ہو گئی ہے. اور ایک لحاظ سے ہم میرے خیال میں یہ بھی نہ بھولیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی کافی حد تک اس میں کنٹریبیوشن ہے. میں کہوں گا بہت کنٹریبیوشن ہے, ان کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. ظاہر ہے سر, جنہوں نے اس کے باوجود تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی. جی بالکل, اس کے باوجود کہ اسرائیل کا بہت دباؤ تھا, اور یہ آپ کی نالج میں ہے کہ پچھلے 40 سال سے اسرائیل اور نتنیاہو جتنے بھی پریزیڈنٹ آئے ان کے پاس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ انویڈ ایران, ایران پہ حملہ کرو, ایران پہ حملہ کرو. کسی نے حملہ نہیں کیا. ڈیموکریٹس آئے, ریپبلکنس آئے, اوباما آئے, کلنٹن آئے, کسی نے بات نہیں مانی ان کی. لیکن یہ بہت ہی بدقسمتی تھی امریکہ کی بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو موساد نے اور نتنیاہو نے دونوں نے مل کے اس قسم کی پکچر پیش کی کہ دیکھیں یہ جو سوسائٹی ہے ایران کی, یہ اندر سے بہت تنگ ہے اپنے لیڈران سے. اگر ہم جو ٹاپ لیئر ہے لیڈرز کی اسے ایلیمینیٹ کر دیں تو وہاں پر ایک ریوولٹ ہوگا. اور سر یہ سر ٹائم شارٹ ہے, ذرا پلیز یہ بتائیے گا نذیر صاحب کہ 10 تاریخ کو اسلام آباد میں بہت اہم ٹاکس ہونے جا رہی ہیں, آپ کیا امید کرتے ہیں سر, پرسوں کیا ہوگا؟
देखें 10 तारीख को जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बाकायदा नेगोशिएशंस होंगी, पहले सिर्फ एक्सचेंज ऑफ क्या कहते हैं डिमांड्स थी, और अब बाकायदा इनकी आपस में नेगोशिएशन होंगी। पाकिस्तान का तो काम है एक वेन्यू प्रोवाइड करना, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और वो पाकिस्तान कर रहा है। अब मुझे आपने सवाल पूछा कि क्या उम्मीद है। देखें, दुनिया में ये प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि जब आप आर्जी सीज फायर करते हो या जिस किस्म की एग्रीमेंट्स दोनों मुल्कों के दरमियान में, ईरान और अमेरिका के दरमियान में हुई है, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात होगी कि दोबारा लड़ाई शुरू हो। लेकिन आप दो लोगों पे नज़र रखें, एक नेतन्याहू पे आप नज़र रखें और दूसरी आप हिंदुस्तान पे भी नज़र रखें कि ये दोनों एक दूसरे से मिलके कोई ऐसा जैसे कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स क्राइसिस ना क्रिएट करें, कोई फेक किस्म का कोई इंसिडेंट ना करें कि लोगों की जो तवज्जो है वो मेन इशू से हटके कहीं और बिल्कुल चली जाए। ठीक बात है सर, आपका इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेहदी सर, मामला ये है कि नेतन्याहू हो या मोदी हो, उनका जो सफ़े मातम बिछी हुई है वहाँ पर वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान में यानी दुनिया भर में इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो एक्स के ऊपर टॉप ट्रेंड है। तो यानी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस वक्त जो है बड़े एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ और अमन परस्त मुल्क के तौर पर लिया जा रहा है। अब वही सवाल जो मैंने उनसे किया कि 10 तारीख को आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, और ऐसा भी महसूस होता है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ईरान से बात हुई है, कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अब मामलात ख़राब ना हों। तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो ईरान ही की तरफ से थी। अमेरिका तो बहुत दिनों से टॉक्स की बात कर रहा था। ईरान ये समझ रहा था कि अमेरिका के साथ पहले भी 2 दफ़ा नेगोशिएशन में गया, लेकिन अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसे अब इत्मीनान नहीं था। एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान इस पोजीशन में उसे ले आया है कि उसका इत्मीनान बहाल हो गया है। अब वो यही कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और अमेरिका के लिए भी जो है अब मज़ीद इस जंग के अंदर उलझने की कोई वजह समझ नहीं आती। मसलन अमेरिका अब इसमें से क्या निकालेगा अगर दोबारा से जंग है, तो अमेरिका की भी ये ख्वाहिश होगी। ये दुरुस्त बात है कि नेतन्याहू साहब की पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और हो सकता है कि ये जंग अगर बाकायदा बंद हो जाती है तो उनका इक़्तिदार ना बच सके, और हत्ता कि उनके खिलाफ, आपको पता है मुझसे ज़्यादा, कि उनके खिलाफ ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसके अंदर वो जेल भी जा सकते हैं। तो वो हो सकता है कि वो ये कोशिश करें कि किसी तरह जो है इसके अंदर कोई रखना पड़े, और जो उनकी लॉबियस्ट है। लेकिन आपने देखा है कि कांग्रेस में, सेनेट में अमेरिका के बहुत ज़्यादा आवाज़ें खुद रिपब्लिकन्स के अंदर से उठ रही हैं कि ये आपने क्या कर दिया है। तो इसलिए उम्मीद यही करनी चाहिए, और पाकिस्तान ने जिस तरह तहम्मुल के साथ, और पाकिस्तान ने देखें इसमें कोई शोबाजी मारने की कोशिश नहीं करी। किसी जगह पर भी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ हम करा रहे हैं या यूं हो जाएगा ये। तो पाकिस्तान ने जितना क्वाइटली इस सारे काम को किया है, तो मुझे यही उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो इससे बेहतर जगह पे हो सकता है कि फौरी तौर पे कोई हम लंबी वो ना देख सकें और सिर्फ आनियां जानियां हों, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ेंगी। आनियां जानियां से जरा बताइए कौन कौन आ रहा है? देखिए, आनी जानियों से ये है कि इसमें तो मेरे ख्याल है कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जेडी वैंस साहब और उनकी टीम तो आएगी, क्योंकि जो हमने देखा है कि आसिम मुनीर साहब के साथ राब्ता रहा है वो ज़्यादातर जेडी वैंस साहब का रहा है। तो और इसके अलावा ये भी बात है कि अब्बास इराक़ची साहब ने जो रिपोर्ट दी थी ईरान में, उसमें ये था कि वो इतना ज़्यादा वेटकॉफ और उनके ऊपर जो है उन्हें इतबार नहीं है, बल्कि कहा यह जाता है कि मस्कत में आखिरी मुलाकात में उन्होंने हाथ लेकिन वो जेडी वैंस साहब आ रहे हैं। तो जेडी वैंस साहब अगर आएंगे तो इसका मतलब ये देखिए, जेडी वैंस साहब को जरा और तरह देखना चाहिए। जेडी वैंस साहब जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के अगले प्रेसिडेंट के उम्मीदवार भी हैं। तो अगर ये सेरा उनके सर चढ़ जाता है और वो कामयाबी के साथ इसे वापस लेके चले जाते हैं, तो ये इलेक्शन जो नवंबर में, जिस पे बहुत बहस हुई आपके प्रोग्राम में भी, मिड टर्म से भी वो निकलेंगे, और फिर उनकी जो सदारती दौड़ है वो भी निस्बतन आसान हो जाएगी उनके लिए, और सदारती उम्मीदवार। तो उनके लिए ये मामला है। ईरान के लिए ये मामला है कि अगर ईरान इसको ठीक तरीके से हैंडल कर गया, तो जो ईरान के अंदर हमने देखा था कि पिछली जंग के बाद कुछ थोड़ा सा मसाइल पैदा हुए थे इकोनॉमिकली, तो वो भी ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा कि ईरान इस पर काबू पाए, और जो अंदरूनी
معاملات ہیں معاشی حوالے جی سے, جی. کیونکہ اگر ان پہ سے وہ تو بڑے سیریس ہے سر وہاں پہ. سینکشنز ہٹ جاتی ہے یا ان کے منجمد پیسے ان کو واپس مل جاتے ہیں تو ان کے معاشی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو کر جائیں گے, اور جو معاشی مسائل ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ کوئی تحریک چلانا یا کچھ کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. اس لیے ایران کا بھی, اور جو ان کے سپیکر صاحب ہیں نا وہ بھی اصل میں آئندہ کے لیے امیدوار ہیں, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا, اور وہ بھی ایک ایسی پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں کیونکہ ان کا رول بڑا زوردار رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, اور انہوں نے وہ ساری کمیاں پوری کی ہیں جو ہمیں ان کی لیڈرشپ میں تھا کہ شاید وہ شہید ہو گئے تو اب مشکل ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا, یہ ولید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دیکھا بھارت کا جو میڈیا جس طرح سے ایک قسم کا صف ماتم بچھی ہوئی ہے, اور جو یعنی جو اسرائیلی ہیں وہ بھی جس طریقے سے بڑے پریشان ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ, بے شک وہ بہت تھوڑی قلیل ان کی تعداد ہے لیکن موجود بہرحال ہے, اور وہ یہاں پر جس قسم کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا سر کیا حل کیا جائے؟ وہ کیوں نہیں خوش ہوتے پاکستان کی جیت کے اوپر؟ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو وہ سر انڈیا کی فیور میں باتیں کرتے ہیں, اگر اور ہیں پاکستانی, اور اگر یعنی یہاں پر ابھی معاملہ بنا ہے تو اب پھر وہ جناب اسرائیل اور جو مودی سرکار کی لائن ہے اس کو ٹو کر رہے ہیں. بس ان کی تو سمجھ نہیں, وہ تو بیونڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیسے وہ یہ کر لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کیسے کر لیتے ہو, تو ہمیں نہیں سمجھ آتی وہ کیسے کر لیتے ہیں یہ چیزیں. اور جب آپ دیکھیں کہ دنیا کا سارا میڈیا, ایسا میڈیا جو پاکستان کو پتہ نہیں کیا کچھ لکھتا رہا ہے, کیا کچھ کہتا رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر ایسے بھی میڈیا ہوگا جہاں پہ جرنلسٹ جو ہیں وہ سمجھتے کہ پاکستان میں تو ٹیررزم ہے, پاکستان میں تو کرپشن ہے, پاکستان میں تو یعنی کہ جو پاکستان کا امیج دنیا میں بنتا رہا ہے اور انٹرنیشنل نیوز پیپر میڈیاز اور ان کے تھرو ہی بنتا رہا, تو وہ لوگ اگر یہ لکھ رہے ہیں, وہ مان رہے ہیں پاکستان کی یہ جو ساری بات چیت کرائی پاکستان نے, پاکستان کا جو کردار ہے اس کو سراہ رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر ان کا کیا علاج کریں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا. اچھا, کچھ تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور کچھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, اور وہ جس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں. امداد سمرو صاحب, ایسے لوگ جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو بندوبست ہونا چاہیے یار. آزادی اظہار دیکھیں اس کے تو ہم سب قائل ہیں, لیکن آئین کا آرٹیکل جو 19 ہے وہ ہمیں پابندیاں لگاتا ہے کچھ, اور پھر آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ یعنی مکمل حب الوطنی کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فلاں چیز نہیں ملی اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پاکستان کی محبت جو ہے نا وہ ہر صورت آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آپ نے وفا نبھانی ہے. اب یہ جس موقع پر آ کر اس طرح کرتے ہیں ان کے خلاف تو کوئی کارروائی ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں بٹ صاحب, ایک تو جو قانونی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, چاہے انڈیا کی جنگ ہو, چاہے ایران کی جنگ ہو, یا پاکستان کے اندر بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں, ظاہر ان کے خلاف تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, اور کئی لوگوں کے خلاف ایسے میرا خیال ہے کچھ کاروائیاں ہوئی بھی ہیں. ایک ہی ہے. دوسرا سیاسی عمل ہے. دیکھیں وہ کہاں کھڑے تھے اور اب کہاں کھڑے ہیں. وقت بڑا ظالم ہوتا ہے. وہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار کو بندہ کہہ دے گیٹ ویل سون. یہ کچھ لوگ بیمار ذہن ہیں اور کچھ لوگ سازشی ہیں. جو بیمار ذہن ہیں ان کو آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ جو کر رہے تھے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. جن کے خلاف آج تک انہوں نے سازشیں کی, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ فیلڈ مارشل آصم منیر ہوں, چاہے وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, وہ سارے کے سارے امپورٹنٹ پوزیشنز پر اور سیاست کے اندر ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. اور یہ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر اپنا ماتم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو سازشیں کر رہے ہیں ان کے خلاف تو ایکشنز ہونے چاہیے. جو ماتم کر رہے ہیں ان کو رونے دیں. کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ان کو اللہ جو ہے وہ عقل دے, سمجھ دے. دیکھیں پاکستان کا اس وقت جو کردار, جسے میں نے پہلے گزارش کی, اس وقت پاکستان عالمی امن کو لیڈ کر رہا ہے. بلکہ اب تو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں تو پھر پاکستان کی جو قیادت ہے ان کو امن کے نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا جانا چاہیے, کیونکہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. صدر ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے 2 ایٹمی قوتوں کی جنگ رکوائی ہے اور اس میں ملینز آف پیپلز جو ہے وہ مارے جا سکتے تھے, جو کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف صاحب نے بھی. لیکن یہ جنگ اس سے کہیں زیادہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی تھی, کیونکہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی تھی تیزی کے ساتھ. اگر پاکستان اپنا ایک کردار ادا نہ کرتا
اور پاکستان کو دنیا اس کردار کو نہ مانتی تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا رونا دھونا سمجھ میں آتا تھا، یا آپ کی پاکستان کے خلاف بات کرنا سمجھ میں آتی تھی. صرف ایک ضد ہے ہر موقع پہ کہ جی فلاں کو باہر نکالیں وہ جا کر مذاکرات کریں گے، جی فلاں کو یہ کر دیں تو وہ جا کر کریں گے. بھائی وہ جب تھے تب کیا کر رہے تھے؟ تو میرا خیال ہے کچھ بیمار ذہن لوگ ہیں، ان کے اوپر تو وہ تو قابل رحم ہے. سازشی لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور ریاست کا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ جو سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. مہدی صاحب، یہ جب اڑی کا ایک انسیڈنٹ کروایا گیا جس طریقے سے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے بعد مودی سرکار نے کہنا شروع کیا، اور بلکہ نریندر مودی نے خود یہ کہا اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، بہت ساری تقاریر میں کہا کہ ہم نے پاکستان کو تنہا کر دیا. اچھا، تنہا تو پاکستان خیر نہیں ہوا، لیکن اب آج بھارت آپ کو تنہا کھڑا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے بٹ صاحب، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ آخر بھارت کی یہ حالت بنی کیسے ہے؟ بٹ صاحب دیکھیں، بھارت کی حالت اس لیے بنی ہے کہ بھارت نے اپنے جثے سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور یہ اس کا جثہ نہیں تھا، اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ شاید اب دنیا کی ٹکر کا ملک ہو گیا. چین کو تو وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے برابر کھڑا ہوا ہوں، اور پاکستان کو اور خطے کے باقی ممالک کو سمجھتا تھا کہ ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہی غلط فہمی جو ہے وہ اسے لے ڈوبی ہے، اور اس غلط فہمی کا ہی وہ شکار ہوا ہے جو اس نے یہ جنگ بھی شروع کی تھی پاکستان کے ساتھ. دیکھیں، پھینٹی تو بعد میں پڑی، یہ جنگ اس نے کس بڑھتوے کے اوپر شروع کی تھی، کس بڑائی پہ شروع کی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا کر لے گا. لیکن اس کا جب جواب آیا تو جواب کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکا، اور اسی برداشت نہ کرنے کے بعد اس پھینٹی کے بعد جو ہے جو اس کی کوئی رہی صحیح بات بھی تھی. آپ دیکھیں نا، جس وقت یہی ٹرمپ صاحب صدر بن کر آئے تھے تو جو پہلے 4 وزرائے خارجہ سے کوارٹ کے ملاقات ہوئی تھی، اس میں ہندوستان کے وزیر خارجہ شامل تھے، حلف والے دینی. لیکن اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی، اور آج جو ہے جو صورتحال ہے ہندوستان کے اندر، لیکن ہندوستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر آوازیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ خود ودن دا مودی صاحب بھی لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں. میں صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، اور جو ان کے سیانے قسم کے لوگ تھے، جو ان کے دانشور تھے، وہ بھی مسلسل یہ بات کر رہے ہیں. اور وہاں پر یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اس جنگ کو روک سکتا ہے، یا جس کی کوئی اہمیت ہے امریکہ اور ایران دونوں کے اندر. مثلا یہ باتیں بھی ہم نے دیکھا وہاں سے کہی گئی ہیں. تو دونوں باتیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ پریویل ہوگی میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور مودی صاحب یا ہندواتا کی جو سوچ ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گی، اور جو دوسری سوچیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ زیادہ بہتر انداز میں سامنے آئیں. ایک چیز نا بٹ صاحب، میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا میں جو تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر بڑے بڑے صحافی جو تنقید کر رہے ہیں مودی پر، وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف اسرائیل ہی ملا تھا جپی ڈالنے کے لیے، اس خطے میں تو آپ تنہا ہو گئے، دنیا میں تنہا ہو گئے. پاکستان کو ظاہر ہے وہ دشمن ملک ڈکلیئر کرتے ہیں، تو وہ تو ابھر کر اپنا عالمی افق پر اوپر آ گیا ہوا ہے، اور سارے تمام ممالک، یعنی چین پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے، روس پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے، ایران پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے، امریکہ پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے. ہم کدھر رہ گئے؟ تو وہ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا ملا اسرائیل کے ساتھ جا کر. یہ بڑا مودی کے لیے نا جو سفارتکاری کے حوالے سے بہت بڑا ان کے لیے دھچکا ہے ان کو، اور وہ فیس کرنا پڑے گا ان کو آگے چل کے وہاں پر. جی بالکل، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں احمد ولی صاحب. یہ جو انہوں نے بات کی، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ پروفیسر اشوک سوین ہیں، اسی طرح پروین سہانی ہیں، اٹل کھتری ہیں، ان لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں، ان لوگوں نے اپنے تجزیے دیے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بڑا شاندار کام کیا ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ جناب میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں پاکستان کے حق میں ایسی ٹویٹ کروں گا کہ پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے میں کردار ادا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ساتھ ہی ساتھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو نریندر مودی ہے اس سے کیسے جان چھڑائی جائے. تو یہ اس وقت انڈین میڈیا اور وہاں کے دانشوروں کے جو ہے اس وقت تاثرات ہیں. ہاں، پچھلے 1 سال سے یہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا. کانگریس بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرنا شروع کر دیا، اور پریشر انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا کہ پاکستان دیکھیں کہاں نکل گیا اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈیا نے ترقی کرنی ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا پڑیں گے. یہ بڑی اچھی بات، یہ بڑی اچھی بات. ہاں بالکل. اور وہاں پہ یہ آوازیں ابھی بلند ہونا شروع ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے نریندر مودی جب سے آئے ہیں، انہوں نے پورا کا پورا انڈیا جو ہے اس کو گودی میڈیا بنا لیا. ٹھیک ہے، اور وہ میڈیا جو ہے ایسے این ڈی ٹی وی ٹائپ کے چینلز جو کہ بڑے انڈیپینڈنٹ تھے، وہ بھی مودی کے دوست جو ہیں اڈانی، ان کے پاس چلے گئے. اور وہاں پہ تمام آوازیں جو ایسی تھیں کہ جو بیلنسڈ قسم کی اپروچ رکھتی تھی،
ان کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر کے تو مودی صاحب کے حق میں بولنا شروع کر دیا. لیکن اب یہ مومنٹ شروع ہوئے جب آپ نے دیکھا کہ سٹارٹ میں تو انڈین میڈیا کیا کر رہا تھا پچھلے سال, جی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان کو ریئلائز شروع ہونا ہوا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے خلاف سارا کچھ گیا, پھر کانگریس بولی, پھر وہ آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں, پھر یہ انڈیپینڈنٹ جو گروپس ہیں اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جو کہ کسی میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہیں, تو انہوں نے آوازیں بلند کی. اور اب یہ موقع جو آیا ہے اس میں تو حکومت تو خاموش ہے, یعنی کہ انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا اسٹیٹمنٹ دیں. جسٹ ایک ویلکم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی بالکل جی ہم ویلکم کرتے ہیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں. تو لیکن جو دوسری آوازیں بلند ہو رہی ہیں, جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ مودی کے لیے اب ڈاؤن فال جو ہے نا بالکل قریب ہے, اور وہ اگلا ٹائم بتائے گا کہ مودی جو ہے وہ ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور کچھ نہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکلنا چاہیے کہ انٹرنیشنل پاورز اور پاکستان اور انڈیا اور یہ افغانستان کے یہ مسئلے. یہ آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا, ان کے ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں جو جب پاکستان کے خلاف ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ بڑے جذباتی تھے, اور انہوں نے لاہور کے بندرگاہ کے اوپر شاید جہاز بھی لے آئے تھے وہ, اور اس طرح کا کچھ انہوں نے کیا تھا, اور بڑے وہ ڈسکس ہوئے. اب میں نے دیکھا ایک دو روز پہلے ان کو ایک ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے وہ خاتون جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ اس کی مرضی کی بات کریں گے, انہوں نے کہا نہیں, اب میں آپ کی مرضی کی بات نہیں کر سکتا, وہ بات کروں گا جو میرے دیش کے حق میں. تو انہوں نے ساتھ ہی وہ پاکستان کی تعریف شروع کر دی, اور وہ سارا وہ کر رہے تھے. اچھا, میں آپ سے یہ میں صرف جاننا چاہتا ہوں, اس وقت شاید انڈیا کے اندر انتخابات کا بھی ایک سلسلہ جاری ہے. اب یہ جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ وہ ایک محاذ بناتے ہیں اور اس کے بلبوتے پہ وہاں سے وہ اینٹی پاکستان سمپتیز کے تحت ووٹ حاصل کرتے ہیں, اب اس وقت تو ان کو الٹی پڑ گئی. آپ کے خیال میں یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں اس کا کوئی اثر آئے گا؟ جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی اس کا وہاں پہ کوئی اثر آئے گا؟ دیکھیے بالکل آنا چاہیے, اور کل ہی وہاں پر ایک بڑی ریاست کے اندر الیکشن ہے, آسام کے اندر 9 تاریخ کو, اور اسی طرح 21 کو جو ہے مغربی بنگال میں. تو یہ ایک سیریز ہے اور خاص طور پہ ساؤتھ میں ہے, اور ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ بی جے پی کے لیے پہلے بھی ٹف پوزیشن رہی, اور بی جے پی نے بڑی کوشش کی ہے اس دفعہ کہ وہ کسی طرح وہاں پر کوئی جگہ بنائے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لیڈرز جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئے ہیں. بلکہ ایک آسام کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ دوبارہ کانگریس جو ہے وہ وہاں پر زیادہ سوچی جا رہی ہے. اب ویسے تو بیلٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا, اور ان کا ریزلٹ فوراً نہیں آتا, وہ بعد میں آئے گا, وہ ٹائم لگاتے ہیں, وہ سارے صوبوں کے اکٹھے آنے ہیں. تو لیکن مجھے امید ہے کہ ضرور اس سے فرق پڑے گا, اور جو انہوں نے کوشش کی تھی خاص طور پہ آسام میں اور دوسری صوبوں کے اندر کے مسلم میجورٹی کے جو کانسٹیچوئنسیز تھی ان کو کم کیا جائے. اور سر وقت ختم ہو گیا, یہ بڑا اہم موضوع ہے, اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. یہ ہمارا آج کا تھا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نے